السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج ہم اپنے درس نمبر 2 یعنی لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہم نے شروع کیا تھا بنیادی عقائد میں ایمان باللہ یعنی عقیدہ توحید کو ہم نے شروع کیا تھا، اور عقیدہ توحید کی ہم نے اقسام پڑھی تھی اور ان کے دلائل بھی ہم نے ساتھ ساتھ پڑھے تھے۔ اور آج ہم طالبات اس کے مد مقابل، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان والا یعنی مومن کہلاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر کہلاتا ہے۔ لیکن کوئی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود تسلیم کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مشرک۔ اور یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے، اس کے مقابلے میں شرک ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، شرک کے لغوی معنی دیکھ لیجیے طالبات۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ داری کے، ساجھیداری کے، یعنی کسی کو کسی چیز میں حصہ دار سمجھنا، شریک ٹھہرانا، یا اس کو اس کے ساتھ برابر کا شریک سمجھنا۔ ٹھیک ہے، اصطلاح شرع میں یا اصطلاحی معنی شرک کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ جیسی صفات کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسی صفات جیسا صفات والا ماننا، یا جو صفات کے تقاضے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ماننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ تو آپ نے شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھ لی۔ اب ذرا سا ہم قرآن کریم کی روشنی میں شرک کی ممانعت اور مذمت کو دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کا جرم کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں، ایمان والا تو نجات پا لے گا، نجات دہندہ ہو جائے گا، اور اس کے برعکس جو ایمان والا نہیں ہوگا، کافر ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن ایک درمیانی طبقہ ہے جو اللہ کو معبود بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ کے وجود کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ کے وجود کے ساتھ کسی اور کو معبود تسلیم کرے، کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ جیسی صفات، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جب ایمان باللہ پڑھا تھا تو ہم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا تھا کہ دیکھیں، ایک ادارے میں ایک سربراہ ہوگا تو ادارے کا نظام منظم انداز سے چلے گا، اس کی تنظیم رہے گی منظم انداز میں۔ اس کے برخلاف ایک سے زائد سربراہ ہوں گے تو ادارے کا جو انتظام ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اسی طرح کائنات کی جو تنظیم ہے وہ ایک واحد ذات کے ساتھ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت جب اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اسی تنظیم کرنے والے بھی ہیں، تو وہی ذات یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اسی کو صرف معبود تسلیم کیا جائے اور اسی کا حکم مانا جائے اور اسی کی رضامندی کی فکر کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کی روشنی میں ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں شرک کی حیثیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کتنی ممانعت کی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی دیکھیے، اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کے ساتھ اگر تم کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو وہ عبادت کیا ہوگی؟ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا عبادت اللہ کی اس طرح کرو، اللہ کو معبود اس طرح تسلیم کرو، اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں، تو کوئی اور ظلم کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے تو اس کے حق کو واپس کر دیا جاتا ہے، اس کو تدارک ہو جاتا ہے، یا ظالم کو سزا مل جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو معبود تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ کائنات کے ظلموں میں اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم اتنا بڑا ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ رب العزت واحد ذات ہے جو خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کی تخلیق کی، تو اس کے ساتھ کسی اور کو بڑا تصور کرنا، معبود تصور کرنا، یہ بڑا ظلم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔
ٹھیک ہے، تیسری آیت کو ملاحظہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں شرک کی ممانعت کے بارے میں اور ہمیں وضاحت ہو جائے. اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات پہ شرک کی ممانعت ہیں. یہاں میں نے آپ کو کچھ 3 آیات لکھی ہیں تاکہ آپ کو اس سے اس کی ممانعت کے بارے میں اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تیسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر، کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ویغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، لمن یشاء، جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے. تو شرک کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں طالبات، ایسی حالت میں موت ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود تسلیم کرتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہونے کی حالت میں وہ موت آئے گی اس کی، اور اس کو وفات ہوگی، تو اب اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی موت سے پہلے وہ اپنے شرک سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اور اللہ کو معبود تسلیم کرتا ہے صدق دل کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یعنی کہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ آتا ہے. کیونکہ خود حدیث شریف ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈھا دیتا ہے. ٹھیک ہے طالبات، یہ تو ابھی آپ نے پڑھا شرک کی تعریف اور شرک کی ممانعت. اب آتے ہیں ہم شرک کی اقسام کی طرف. شرک کی 3 قسمیں ہیں، اور شرک کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم ہم یہاں پر پڑھیں گے شرک فی الذات. طالبات، شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس جیسا تسلیم کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں شرک فی الذات یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی یہ تسلیم کرنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یا اللہ کسی کی اولاد ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود تسلیم کرنا. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ شرک فی الذات. تو اللہ تعالیٰ نے شرک فی الذات کی ممانعت بھی کی ہے، اور اس کی اس کا سخت گناہ بھی ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود یا کسی اور کو اللہ کی اولاد یا اللہ کو کسی کی اولاد تسلیم نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ کی شرک یعنی کہ وحدانیت، ذاتی وحدانیت کے بارے میں گواہی دیتا ہے. سورۃ الاخلاص میں ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور اس کا کوئی برابر ہے. تو یہ جو ہے شرک فی الذات کس کی تردید کرتا ہے؟ کہ کوئی یعنی کہ جو حضرت بنی اسرائیل نے بچے کو معبود بنا لیا تھا، اللہ کے ساتھ جیسے بندگی کی جاتی ہے ویسے ہی انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا کے اس کی بندگی کی تھی. تو اس کی تردید کرتا ہے گوسالہ پرستی کی. ٹھیک ہے، بچڑے کو معبود بنانا. اسی طرح ایک قوم تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کیا. اس کی تردید ہے. یعنی اس طرح کی یعنی جیسے عقائد کو رکھنا، یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی الذات کہلائے گا. یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنی زیادتی کی، اتنا غلو کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود تصور کر لیا. یعنی عیسائیوں کو جو عقیدہ تثلیث ہے نا، اس کے تحت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود تسلیم کیا. ٹھیک ہے طالبات، یہ تو تھا شرک فی الذات اور اس کی تردید ہم نے یہاں پر کی ہے. اب اگلے اس میں ہم شرک فی الصفات پڑھیں گے.